بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ کی تعریف ہم نے سن لی، لغوی اور اصطلاحی۔ فقہ کو درست طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چند مزید الفاظ جو فقہ سے قریبی تعلق رکھتے ہیں ان کا مفہوم بھی جان لیں اور فقہ میں اور ان میں فرق بھی معلوم کر لیں۔ ان میں سے ایک دین ہے، شریعت ہے، اجتہاد ہے اور تقلید۔ دین عربی زبان میں اور قرآن و حدیث میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلا معنی حساب، کتاب، جزا اور سزا۔ اسی معنی میں مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا۔ اسی معنی کے اندر قرآن مجید میں سورہ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا بدلہ دیں گے جس کے وہ حقدار ہیں۔ تو دین سے مراد یہاں وہ بدلہ اور جزا ہے جو ان کی کرتوتوں کے باعث ان پر لازم ہو چکی ہے اور جس کے وہ ہر طرح سے مستحق ہیں۔ تو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفس، یعنی عقل و دانش والا وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو لگام دی اور اس پر کنٹرول کیا۔ اسی سے الدیان حکم کے معنی میں، قاضی اور جج کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جزا و سزا دین کا پہلا معنی ہے۔ دین کا دوسرا معنی اطاعت اور غلامی ہے، اور یہ معنی عربی زبان میں اس وقت آئے گا جب دین کے لفظ یا اس کے مشتقات کے آگے صلہ لام آئے گا۔ مثلا دان لہو، یعنی اس نے اس شخص کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری کی، اس کا مطیع ہوا۔ یہاں دین بمعنی خضوع، اطاعت اور عبادت اور غلامی کے ہے۔ تیسرا معنی دین کا نظام زندگی ہے، اور نظام زندگی کے معنی میں اس وقت آئے گا جب اس کا صلہ با ہو۔ مثلا دان بالشیء، اس کا مفہوم ہوگا کہ کسی طرز فکر و عمل یا کسی چیز کو اس نے اپنا مذہب، عقیدہ اور طریقہ زندگی بنا لیا۔ اسی معنی یعنی طریقہ اور نظام زندگی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور اس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی، اور اس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دی کہ اس دین کو قائم کرو، اقامت دین کا کام کرو۔ تو چوتھا معنی دین کا حاکمیت ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دین کے مفہوم میں 4 بنیادی عناصر اس کے لغوی معنی میں شامل ہیں۔ سب سے پہلا ایک طاقتور حکم دینے والا مالک، بادشاہ۔ دوسرا اس مالک اور بادشاہ کا قانون، قاعدہ اور نظام۔ اور تیسرا اطاعت کرنے والا ایک فرمانبردار نوکر۔ اور چوتھا معنی ہے اس غلام اور نوکر کا اپنے مالک اور اپنے بادشاہ کے قاعدہ، قانون اور نظام کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا۔ شیخ یوسف قرضاوی دین کی لغوی توجیہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ دین کے لفظ میں 2 فریقین کے درمیان تعلق کی نوعیت بیان ہوئی ہے، جس میں ایک فریق دوسرے کی انتہائی تعظیم اور تقدیس کے ساتھ اس کا مطیع فرمان ہے۔ دین کا لفظ فریق اول کے لیے استعمال ہو تو ماتحتی، تسلیم اور اطاعت، اور دوسرے فریق کے لیے آئے تو حکم و اقتدار اور بادشاہی اور پابند کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور دونوں کے اس تعلق کو استوار اور ضبط کرنے والی چیز ایک شاہی فرمان اور دستور کا وجود ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ انقیاد و تسلیم، اطاعت و وفاداری پر مشتمل ہے۔ ایک طرف اس کا استعمال اطاعت و تسلیم کا پابند بنانے، دوسری طرف اطاعت و تسلیم کا پابند بننے، اور تیسری جہت سے ایک قاعدہ، اصول اور دستور کے وجود کو شامل ہے، محیط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معشر الانبیاء اولاد علات دیننا واحد، یعنی ہم انبیاء باپ شریک بھائیوں کی طرح ہیں،
ان کا باپ ایک ہوتا ہے اور مائیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طرح سب نبیوں کا دین ایک، یعنی اصول، عقائد اور بنیادی باتیں ایک اور شریعتیں مختلف ہیں۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشارہ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عمومی ہدایت اہل کتاب کے ساتھ خطاب کو نقل کرتے ہوئے فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرست مشرکین کے بارے میں حکم دیا کہ ان سے وضاحت سے کہہ دیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ زندگی اور میرے لیے میرا طریقہ زندگی۔ انشاءاللہ دوسرے معانی کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔